بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی جو تشریح اور جو درس یہاں پر قائم ہے، اسی کا فضل ہے، اسی کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں کچھ باتیں کہنے سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی، اور یہ ہفتہ واری پروگرام یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو ہمیں کرنے کا موقع عنایت کیا۔ سننے والے بھی خوش قسمت ہیں اور جمع ہونے والے بھی خوش قسمت ہیں، اور یہ جہاں جہاں بعد میں سنا جائے گا وہ بھی خوش قسمت ہیں۔ اور اللہ کا ایک کرم یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پہ احسان کیا ہے بہت بڑا، کہ باوجود طفل مکتب کے کچھ نہ کچھ اللہ کے کلام کے بارے میں لب کشائی کرتا ہوں۔ تو ہم نے سورہ مائدہ کے تسلسل میں یہ باتیں سن چکے ہیں کہ خطاب بظاہر منافقین کی طرف ہے اور یہودیوں کی طرف ہے۔ انہوں نے اسلام کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت کے ماحول کے لحاظ سے جو واقعات ہوئے ان کو قرآن کریم میں رکھا، اور ایک عجیب سوال ہمیں اس سے ذہنوں میں کھل بلاتا ہے، ذہنوں میں اٹھتا ہے۔ جو واقعہ جو یہودیوں نے اس وقت کیا اسے حدیث کے ذریعے بیان ہوتا تو بھی درج ہو جاتا، لیکن قرآن کے ذریعے ان کے کرتوت کو ثبت کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیونکہ آگے چل کے یہودی تو قرآن پڑھنے والے نہیں تھے، قرآن تو ہدایت نامہ ہے، اور بعد میں وہ حالات ان لوگوں کو آنے چاہیے تھے جو اس کے حامل بنیں گے۔ اصحاب رسول اللہ سے ایسی حرکتیں سرزد ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس کا ایک بڑا حصہ قرآن جو ان کے کرتوت پہ گفتگو کرتا ہے، تو عام آدمی کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ تو اس حیثیت سے سب سے اہم سوال کا یہ جواب نوٹ کر لیں اپنے ذہنوں میں۔ ہر امت کا ایک ماضی گزرنے کے بعد، ایک حصہ گزرنے کے بعد ایک کنڈیشنز آتے ہیں ہر امت کے اندر۔
دیکھو تم ہی بھی آئیں گے، تمہارے اندر بھی انہی صفات کے حامل لوگ نظر آئیں گے، تو اس وقت ان پہ قیاس کر کے پہچان لینا کہ کون کس نیت سے داخل ہوا ہے، کون سچا مسلمان ہے، کون یہودیوں کی طرح کے صفات رکھتا ہے، کون مسلمانوں کی طرح کے صفات رکھتا ہے، کون منافقین کی طرح کے صفات رکھتا ہے۔ یہ ہمیشہ سے آتا آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے لے کر حضرت آدم تو سب مسلمان تھے، وہاں دعوت ہی نہیں ہوئی، اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، حضرت آدم تو نبی ہیں، دعوت ان کی تو نہیں ہوئی، وہ تو سب مسلمان تھے۔ لیکن وہاں سے شروع ہوئی بات، یہ بالتسلسل برابر امتوں کے اندر ایک مدت کے بعد خرابیاں پیدا ہوتی رہی، پھر ان کی اصلاح میں جو بھی آئے پیغمبر، ان کے ساتھ یہی معاملہ ان لوگوں نے کیا جو اس سے پہلے مسلمان تھے، اور یہی حالت ہماری امت میں بھی بعد میں ہوئی، اور بہت سے اہل وہ شر جو دراصل مسلمان کہلائے، یہودیوں کے سے صفات رکھتے ہیں، رکھیں گے، تو ان سب کے لیے تنبیہ ہو جائے کہ یہ چیزیں دراصل کسی کے اندر پائی جائیں تو تم ان کا جھبا قبا دیکھ کر، ان کا نام دیکھ کر، ان کے لباس دیکھ کر، ان کی جماعتوں کا کوئی نام دیکھ کر دھوکے میں نہ آ جانا، یہ سب ہو چکا ہے پہلے، اس کے ذریعے سے پہچان لینا یہ وہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی صورتوں کو، لباس کو تو نہیں دیکھتا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم والوانکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے صورتوں کو اور تمہارے رنگوں کو نہیں دیکھتا ہے، کون کیا لباس پہن کے ہے، کالا ہے، گورا ہے، بہت گورا ہے جنت کو بھیج دو، ارے ایک کالا ہے جہنم کو بھیج دو، اس پہ کیا اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ ہوتا ہے؟ نہیں فلاں گروہ کا ہے چلو جنت چلے جاؤ، یہ فلاں گروہ کا ہے اس کے لیے جہنم، نہیں، وہاں اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ کوئی کچھ بھی ہو جائے، اب نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے اور محبوب ہیں، یہود و نصارہ کھڑا کرتے تھے اس سے پہلے، لیکن اللہ نے کہا کہ کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ نہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ رہے گا، ہم انہی پر کیا ہے جنت دیں گے۔ تو فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ بناؤ، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب والکفار اولیاء۔ سب سے پہلے خطاب مسلمانوں کو ہے، اب یہ خالص تر مسلمانوں کو، یہ وہ نہیں ہیں۔ کبھی کبھی یا ایھا الذین کا مراد کیا ہوتا؟ منافقین پر بھی ہوتا، جیسا کہ میں پچھلے بتایا تھا، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے کون پھرتا ہے دین سے، تو بظاہر یہاں مخلص مسلمان مراد نہیں ہے، نام کے مسلمان مراد ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ بناؤ، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، ان لوگوں کو نہ بناؤ، کیا نہ بناؤ؟ اولیاء، آخری میں آ رہا ہے وہ، دوست نہ بناؤ۔ ولی کہتے ہیں اصل میں دوست کو، ہم نے کیا کر دیا، ولی کے لیے بعض صفات رکھ کے کہہ دیا کہ فلاں ہی ولی بن سکتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان اللہ کا ولی نہیں ہے تو کیا اللہ کا عدو ہے؟ نعوذ باللہ، دشمن ہے؟ ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے، دوست ہی تو ہے۔ تو ہم کسی خاص کو ولی کہہ دینا اور ان کے لیے پوجا پاٹ کے تمام رسوم مختص کر دینا، یہ دراصل ہماری جہالت ہے۔ ولی تو وہ سب ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ کیوں؟ ولی کا مطلب ہے دوست، جیسا کہ یہاں مانا آیا، ولی کی جمع ہے اولیاء۔ اور یہ بھی عجیب مسئلہ ہے، ہمارے جہل کی سب سے بڑی نشانی ہے، ہم ایک بھی قبر ہو کہیں درگاہ میں ہم کہتے ہیں کہ ولی اللہ بہت بڑے ہیں، ولی اللہ نہیں، ولی اللہ بولو، اولیاء اللہ بولو۔ اولیاء اللہ کا استعمال ہمیں نظام الدین اولیاء بولتے ہیں، حالانکہ انہوں ایک ہیں، تو ولی اللہ بولو ان کو۔ وہ نظام الدین اولیاء کیسے ہو گئے؟ اولیاء تو جمع کا صیغہ ہے، جیسا کہ یہاں آیا ہے اولیاء، ولی کی جمع ہے۔ تو جہاں ہمارے جہل کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں تو کیا ہے، عربی سننا ہے تو آمین بولنا ہے، اس کے علاوہ آتا ہی نہیں۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم بولتے آمین، ہم خطا کار ہیں، ہم بولتے آمین۔ امام جہاں بھی سانس لے ہم کو کیا معلوم ہے؟ صرف آمین بولنا معلوم ہے، وہ کون سا لفظ بولتا ہے، اور اردو ہی میں بولے، ہمیں آمین کہہ کے کہ اتنی کیا ہے عادت سی پڑ گئی ہے، ہم مجرم ہیں، ہم خطا کار ہیں، بولے تو بھی آمین قبول کر لے بولتے ہیں۔ کیا قبول کر لیں گے اللہ؟ کیا تمہارا خطا کار ہونا اللہ قبول کر لے؟
تو یہ ہماری عربی کی حالت ہے. تو ہم نے کیا کیا، ایک شخص کو بھی جہاں درگاہیں بنی ہیں ان کو اولیاء بنا دیا، حالانکہ وہ تو ایک ہے. تو ولی تو ہر کوئی مسلمان ہے میرے بھائیو، اس کے لیے خاص صفات کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں ولایت میں مرتبے ہیں، کوئی اللہ کا بہت مقرب بندہ ہو سکتا ہے، کوئی اللہ کا کیا ہے اتنا قریب نہیں ہو سکتا ہے، اپنی عبادتوں کے ذریعے وہ اللہ کا قرب حاصل اتنا نہیں کیا ہے. ورنہ تو سب مسلمان تو ولی ہیں، دشمن تو کوئی نہیں کہلائے گا، کوئی یہ پسند کرے گا کہ میں اللہ کا دشمن ہوں. تو یہاں پر یہ بات ذہن میں کھل کے سامنے آ جانی چاہیے کہ فرمایا کہ الذین اتخذوا، ان کو ولی دوست نہ بناؤ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کیا کرتے ہیں بناتے ہیں. وہی اتخذوا آ گیا، دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا، اتخذا کا مطلب ہے اصل میں بنا لینا. فرمایا کہ ان لوگوں کو نہ بناؤ، کون؟ جو تمہارے دین کو کیا کرتے ہیں ہزوا ولعبا. ہزو کہتے ہیں ہنسی مذاق، لعب کہتے ہیں کھیل. جو تمہارے دین کو کھیل مذاق بنا لیتے ہیں ان کو تم دوست نہ بناؤ. اب اس کیٹیگری میں کون آیا؟ اس زمانے کے لحاظ تو یہود و نصارہ آئے، لیکن اس زمانے کے لحاظ سے تو عام مسلمان بھی آ گئے. کتنے ہیں جو پردے کا مذاق اڑاتے ہیں؟ دین ہے نا. ہاں کتنے ہیں جو داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں؟ دین ہے نا. ان کو تو اللہ نے اتنی نفرت سے کہا ہے کہ مسلمانوں کو حکم دیا ان کو دوست نہ بناؤ، ان بدبختوں کو جو دین کے کاموں کو مذاق بناتے ہیں. ہزوا ولعبا، یہی حضو کا لفظ وہاں استعمال ہوا ہے بقرہ میں، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا. جب اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، جب ان میں ایک شخص مارا گیا تھا تو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام، بھائی دیکھو تمہارے مسئلے کا حل اللہ کہتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، ان تذبحوا بقرہ. جھٹ انہوں نے کہا قالوا اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ یہاں آدمی مرا ہے، ہم پوچھتے ہیں مارنے والا کون ہے، تم بتا رہے ہو کہ گائے کو ذبح کرنا. گائے کو ذبح کرنے سے بھی مرنے والے آدمی سے کیا تعلق؟ ہم نے کوئی اور سوال کیا، آپ کوئی اور جواب. تو انہوں نے کہا کہ تتخذنا ہزوا. تو حضرت موسیٰ کا جواب بھی بڑا پیارا تھا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں جاہلوں کی سی باتیں کریں. تو مطلب کیا ہے؟ جو دین کو مذاقیہ باتیں کرتا ہے وہ جاہل ہے. جہلا صرف دین کو مذاق بناتے ہیں. مومن ایمان والوں کا یہ تصور ہو ہی نہیں سکتا. اور اتنی نفرت کیا ہے اللہ تعالیٰ. ایک ہے گناہ نہ کرنا، ایک ہے گناہ کرنا، ایک ہے اسلام پر مذاق کرنا. یہ گناہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. کوئی ہے جو داڑھی نہیں رکھتا ہے، اس کا اپنا گناہ، انفرادی گناہ ہے، گناہ ہے، حرام ہے. لیکن کسی کی داڑھی کو تنقید نشانہ بناتا ہے تو نہ رکھنے سے بڑا گناہ ہے. ہزوا، یہ یہودیوں کی چال. ولعب، دین کے کاموں کو، دین کی اہمیت کو، دین کے افعال کو، دین کے ارکان کو، دین کے اصول کو، دین کے نظریات کو، دین کے عقائد کو کوئی بدبخت کھیل مذاق کا نشانہ بناتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ان بدبختوں کو تم دوست بھی نہ بناؤ. الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب والکفار. اب ان میں دو کیٹیگری زیادہ مختص کر کے بتایا، خواہ ان میں سے وہ لوگ ہوں جو اس سے پہلے اہل کتاب بنے تھے، عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، اور ان میں سے وہ لوگ ہوں خواہ وہ اب کے کفار انکار کرنے والے مشرک ہی کیوں نہ ہوں. تو معلوم ہو گیا اس دور میں دو ہی کیٹیگریاں دین کا مذاق اڑانے والی تھی، اہل کتاب اور کفار. آج مسلمان بھی شریک ہو گئے تو تیسری کیٹیگری مختص کر کے بتلایا. واتقوا اللہ. اچھا اب دیکھیے اس میں بھی بات، اللہ سے ڈرو ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. کس گناہ پر اس طرح تنبیہ کی جا رہی ہے؟ مذاق اڑانے والے گناہ پر نہیں، مذاق اڑانے والوں کو دوست رکھنے والوں پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ایسا کرو گے تو یاد رکھو تم بھی ایمان سے نکل جاؤ، تمہارا ایمان بھی چلا جائے گا، تم بھی صاحب ایمان نہیں کہلاؤ گے. ہم سمجھتے ہیں دوستیاں یاریاں بھائی دنیا میں لگتی ہیں، ہم ہزاروں کو دوست بنائیں گے. نہیں،
مومن کا دوست بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، دشمن بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، ترمذی کی روایت میں، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، جس نے اللہ کے لیے دوستی کی، جس نے اللہ کے لیے دشمنی کی، جس نے اللہ کے لیے دیا، جس نے اللہ کے لیے روکا، وہ اپنے ایمان میں تکمیل کو پہنچ گیا۔ تو سخاوت میں دینا ہے تو بھی اللہ کے لیے، نہیں میں دیتا اس کو، کیوں؟ بدبخت شراب پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، میں کیوں اس کو غریبی میں پیسہ دوں؟ نہیں دوں گا۔ روکنا بھی اللہ کے لیے، دوستی رکھا اللہ کے لیے ہے، باقاعدہ مسلمان ہے، ہم محبت رکھتے ہیں اس سے، غلط عقائد کا ہے، ہم اس کی دوستی کو توڑتے ہیں، اللہ کے لیے۔ ایسا بندہ ہی اصل میں تکمیل ایمان کے درجے پہ پہنچا ہے، فقد استکمل الایمان۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اے مسلمانوں، ڈرو اس بات سے کہ تم ان کو دوست بناؤ، باوجود کہنے کے بھی تم دوست بناؤ گے تو اگر تم مومن ہو تو ہرگز نہیں بناؤ گے۔ اگر تمہارے ایمان میں کمزوری ہے تو تم ایسے بدبختوں کو دوست بناؤ گے جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دینی شعائر کا مذاق اڑاتے ہیں، دینی احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہاں جی، نہیں، اللہ کے نظر میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اچھا، اب تو یہ ایک اصول بیان ہوا، لیکن اب کسی خاص واقعے کو اسی کے لیے رکھ کر اللہ تبارک و تعالی تمثیل دے رہا ہے۔ وہ کیا واقعہ ہے؟ فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب بھی اذان ہوتی ہے، نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، یہ بدبخت اس وقت مذاق اڑاتے ہیں، کھیل کرتے ہیں۔ ہاں، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ بدبخت ہیں بالکل جاہل، عقل سے کم، لا يعقلون، عقل ہی نہیں رکھتے۔ اذان اسی وجہ سے شاعر اسلام میں نمبر 1 ہے کہ بعض مسلمان بھی مسجد کے بازو گھر نہیں لیتے، کیا کہتے ہیں؟ اذان جب جب سنائی دیں گے نہیں گئے تو دوہرا گناہ بھائی۔ اچھا، تم بھی نفرت کرنے والے ہو اذان سے، اور اس میں یہ بات بھی پائے ثبوت کو پہنچ گئی، اذان کے الفاظ کہیں قرآن میں، پورے قرآن میں اذان کے الفاظ میں، تو معلوم ہو گیا کہ قرآن کے علاوہ بھی ایک وحی تھی جو شریعت تھی، جو اہل قرآن بہت بڑا کیا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ قرآن کو بس مانو، قرآن سے ثابت ہے کہ حدیث کو مانو، اس کے علاوہ تمہاری شریعت پوری نہیں ہوگی، کیونکہ نادیتم، جب نماز کے لیے بلایا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شریعت کہہ رہا ہے، لیکن بلانے کے الفاظ کہیں قرآن میں نہیں، یہ تو حدیث میں ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کے الفاظ، اور اذان کے وقت کھیل مذاق کرنا لیکن کا پکے دشمنان اسلام کا ہے۔ ہمارا کتنا کلچر ہے ایسا، اذان کے وقت کچھ نہیں ہوتا، اپنے اپنے، کوئی میوزک چل رہی ہے تو چل رہی ہے، کوئی مذاق کر رہا ہے تو کر رہا ہے، اذان سے اسے کیا لینا دینا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ خصوصیت سے نشانی ہے ان بدبختوں کی، اذان کے وقت یہ لوگ کیا کریں گے؟ لہو و لعب میں مبتلا، کھیل مذاق کریں گے اذان کو لے کر۔ ابو محذورہ ایک صحابی ہیں، بڑے پیارے صحابی ہیں، ان کا واقعہ اس تسلسل میں آیا ہے شان نزول کی حیثیت سے۔ انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، ایسی حالت میں تھے کہ بس اسلام کو اچھی نظر سے دیکھتے تھے، تو ایک وقت سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر سے گزر ہوا۔ سفر میں جب جماعت کے لیے اعلان ہوا تو اذان کے لیے اللہ کے رسول نے کہا، تو کہتے ہیں کہ ابو محذورہ اور چند ساتھ میں ساتھی اس کی نقلیں اتارنے، اس طرح بچوں کی عادت سی ہوتی ہے نا جی، کوئی بھی کہو کہ نقل اتارتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایک مذاق ہے بچوں کی۔ ابو محذورہ کہتے ہیں میں بھی چھوٹا بچہ تھا اور مجھے اتنا زیادہ شعور تو نہیں تھا، تو ہم نے بھی کیا کیا تھا، اس کی نقلیں اتاری تھی۔ تو اللہ کے رسول کو وہ آواز پہنچ گئی جو نقلیں اتار رہا تھا نماز کی، تو اللہ کے رسول نے بلایا اور کہا ان میں سے کون سب سے زیادہ آواز سے نقلیں اتار رہا تھا؟ تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ فلاں بچہ ابو محذورہ۔ اللہ کے رسول نے بلایا اور کہا کہ تم نقلیں اتار رہے تھے، تو اس وقت کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر جو کیفیت ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو شرمندگی ہوئی میں بھول نہیں سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں کی
اور اس کے بعد ان کے ماتھے پہ ہاتھ مارا اور ان کی دین کے اخلاص کے لیے دعائیں کی اور سکھایا. پھر اس کے بعد کا محظورہ اٹھو اذان کہو. تو اب وہ کہتے ہیں کہ اب تو میں دل سے قائل ہو ہی چکا تھا، تو میں نے اذان کے کلمات کہے تو حالت یہ تھی کہ اذان کے کلمات میرے اوپر اتنا اثر کیے تو مجھے بہت پیارا لگا، اور میں سوچنے لگا کہ دنیا میں کوئی کام اگر مجھے کرنے کا ہے تو وہ اذان دینا ہے. تو میں نے اللہ کے رسول سے ریکویسٹ کیا کہ اللہ کے رسول مجھے مؤذن بنا دیجیے. 4 مؤذن بڑے مشہور ہیں، ایک حضرت بلال، انہی ان 4 میں ایک حضرت ابو محذورہ. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بھی مؤذن بنا دیجیے. اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا. پھر عتاب بن اسید گورنر مکہ تھے اس وقت اللہ کے رسول کی طرف سے، آخری زمانے کا واقعہ ہے، فتح مکہ کے بعد کا. تو اللہ کے رسول نے ان کو لکھا کہ ابو محذورہ کو تم کیا ہے اذان کے لیے اپوائنٹ کرو. تو معلوم ہوتا ہے اذان اور مؤذنی جو ہے نا وہ اللہ کی نظر میں بہت محبوب ہے، اللہ والوں کو ملتا ہے، لیکن ہم نے پیشہ ہی خراب کر دیا. ہم تو وہ رکھتے ہیں مؤذن جس کو گھر میں بھی جگہ نہیں ملتی. اب وہ آ کے ایسی آواز سے روتا ہے کہ انسان جاگنے والا بھی سو جاتا ہے. ورنہ تو اذان تو وہ ہے جو اسلام کی پوری روح ہے. اور بڑے بڑے صحابہ نے اذان کہنے میں، اللہ کے رسول نے فرمایا جو اذان کہتا ہے اس دنیا میں اللہ حشر کے میدان میں اس کو سب سے اونچا رکھے گا، گردن اونچی کر دے گا. اور جو اذان کہتا ہے جتنی دور آواز جاتی ہے مشرق و مغرب میں اتنے لوگ اس کے ایمان کی گواہی حشر کے میدان میں دیں گے. یہ مسلمان تھا، یہ مسلمان تھا، اذان کہنے والا تھا. ہمارے نوجوانوں کو اس کو سیکھنا چاہیے، اس میں اپنا وقت لگانا چاہیے. اذان کہنا کوئی معمولی نہیں ہے. ہم نے تنخواہ ملازم کو رکھ لیا اور سمجھ لیا کہ مؤذن کا حق ادا ہو گیا، اور ہم چنتے ہیں 3-2 ہزار میں اذان کہنے والا. کیسے ملے گا؟ ایسے ہی تو ملے گا. جن کا ایک لفظ نہ آتا ہو، نہ ایک دانت ان کے منہ میں ہو، وہ اذان کہے تو کیسا کہے گا؟ ویسے ہی تو کہے گا. تو ہم نے ہر چیز کو پامال کر دیا. اور شیطان پہ جتنا بھاری ہے اسی شان نزول کے اس آیت کے ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جب اذان سنتا ہے تو ایسی کب کبھی اس کی تاری ہوتی ہے کہ ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے. تو اس سے معلوم ہے اس کا بھی پیٹ ہے، کھانا ہے، سب بھی ہے. ایسی کب کبھی ہوتی ہے کہ وہ ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے، یہاں تک کہ اس دور تک پہنچتا ہے جہاں تک اس کو آواز سنائی نہیں دیتی. پھر جب ختم کرتا ہے پھر اقامت شروع ہوتی ہے تو پھر بھاگتا ہے. پھر اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع ہوتی ہے تو پھر بھاگتا ہے. لیکن نماز میں جیسے ہی تکبیر بنتا ہے پھر آ کے اس کے ذہن میں ڈالتا ہے فلاں چیز سوچ، فلاں چیز سوچ، فلاں بھول گیا تھا، جتنے تمہارے گم ہوئی چیزیں سب یاد آئے گی. حتیٰ کہ اتنا خلل کرتا ہے کہ آخر کار وہ کتنی رکعتیں پڑھا وہ بھی بھول جاتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ ہم سب کو ہوا ہے، سب تجربے کار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی ہوں شان. میں یہ نہیں کہ آپ کو کہہ رہا، یہ اللہ کے رسول نے پہلے ہی کہا تھا. یہ شیطان کا عام معمول ہے یہ کرنے کا. تو فرمایا اذا نادیتم الی الصلاۃ اتخذوها حزوا ولعبا ذلک بانہم قوم لا یعقلون. یہ ہے ہی اصل میں جاہل قسم کے لوگ. تو شاعر اسلام کو حرمت کی نگاہ سے دیکھنا نمبر 1. نمبر 2، شاعر اسلام میں خاص کر نماز اور اذان کا جو مسئلہ اہمیت والا ہے اس کے لیے ہر ایک آگے بڑھنا سیکھنا اور اس کو پڑھنا ہمیشہ یہ بہت بڑا اعلیٰ کام ہے. اور اس سے بیزارگی کا اظہار ایمان کی کمی کا نہیں، ایمان کی نفی کا نشانی ہے، نفی ایمان نہ ہونے کی نشانی. اب اس کے بعد فرمایا قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرهم فاسقون. قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنه اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. اب دیکھیے یہ 3 آیتیں پھر ہمارے لیے سبق آموز. فرمایا کہ قل
آپ کہہ دیجئے ان سے، اے اہل کتاب، اے دشمنان اسلام، حل تنقمون، ہمارا جرم اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ نقم کہتے ہیں اصل میں زخم، اس میں درد ہوتا ہے، اسی سے تنقمون بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جرم کے معنی میں، دشمنی کے معنی میں، بیر رکھنے کے معنی میں، یہاں پر ہے دشمنی کے معنی۔ ہمارے سے دشمنی کی وجوہات اس کے علاوہ اور کیا ہیں؟ الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل، سوائے یہ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس سے پہلے جو کتابیں اتری تھی اس پر ایمان لائے، اور جو کتاب اب اتری ہے اس پر ایمان۔ اس کے علاوہ ہمارا جرم کیا ہے بدبختوں؟ تم ہم سے دشمنی کر رہے، تم بھی صاحب کتاب ہو، صاحب نبی ہو، صاحب شریعت ہو، ہم بھی صاحب کتاب ہیں، صاحب نبوت ہیں، صاحب شریعت ہیں، ہمارے اور تمہارے سے دشمنی کیا ہے؟ تم تو پہلے آنا چاہیے تھا سپورٹ کرنے کے لیے، لیکن تم نے دشمنی اختیار کی ہم سے، تو ہمارا اور تمہارا صرف ایک ہی جرم ہمیں نظر آتا ہے، وہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ ایک کی عبادت کی، پچھلی کتابوں کو بھی مانا، تم پر نازل ہونے والی کتابوں کو بھی مانا، اور اس نبی کو بھی مانا جو اب آئے ہیں، اور ان پر نازل ہونے والی کتاب کو بھی مانا، لیکن تم اس کا حال یہ ہے کہ کیوں تم دشمنی کرتے ہو؟ اس وجہ سے کہ اکثر تم میں ہیں ہی فاسق لوگ، گنہگار، اس وجہ سے تم دشمنی، ورنہ دشمنی کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے ہمارے ساتھ، کیوں تم دشمنی کرتے؟ اب اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول ان سے کہیے، هل انبئکم بشر من ذلک، تمہیں میں بتاؤں ثواب کے لحاظ سے، جزا اور بدلے کے لحاظ سے سب سے بدترین مخلوق اللہ کی نظر میں کون ہے؟ هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، یہ گویا کہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑا طنز ہے، ہم جو کہتے ہیں نا شال میں لپٹ کے، مخمل کے لپٹ کو بڑے پیار سے اندر جو رپاٹا دیتا ہے نا، وہ انداز۔ تمہیں میں بتاؤں اللہ کو، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ناہنجار قوم، عذاب کی مستحق قوم کون ہے؟ وہ من لعنہ اللہ، جس پر اللہ کی لعنت پڑی، وغضب علیہ، اللہ کا غضب ٹوٹا ہو، وجعل منہم القردہ، اور ان کے اندر سے بندر پیدا ہوئے ہوں، والخنازیر، اور سور بنائے گئے ہوں، وعبد الطاغوت، اور جنہوں نے بتوں کی پوجا کی، اولئک شر مکانا، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ اور مکانت بہت بری ہے، واضل عن سواء السبیل، اور یہ ہیں بھی ایسے کہ راہ راست صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے۔ اب بظاہر سیدھے یہودیوں تم یہ ہو اللہ کی نظر میں سب سے بدترین مخلوق، یہ کہنے کے بجائے اللہ نے کیا نہیں کیا؟ لفظ یہودیت استعمال کیے بغیر ان کے صفات کو گنایا کہ خود جھانک کے دیکھو اپنے اندر، یہ تم ہی تو ہو جن پر اللہ کی لعنت ہوئی، یہ تم ہی تو ہو جن پر اللہ کا غضب ٹوٹا، غضب اللہ علیہ ولعنہ۔ مغضوب علیہم کون ہے؟ ہم فاتحہ پڑھتے ہیں نا، صراط الذین انعمت علیہم، صحابہ، انبیاء، سچے پکے مسلمان ایک گروہ، غیر المغضوب علیہم، اور ان کا راستہ نہ چلانا جو مغضوب علیہم ہے، کون؟ یہودی، الیہود المغضوب علیہم، جن پر غضب ٹوٹا وہ یہود ہیں اللہ کا، وَلَلضَّالِّينَ النَّصَارَى، جو گمراہ ہوئے وہ نصارہ ہے۔ تو فرمایا کہ لعنہ اللہ وغضب علیہ، جن پر اللہ کا غضب ٹوٹا، اچھا، وجعل منہم القردہ، اور جن کے اندر سے اللہ نے بندر بنا دیے، سب کا جب قانون توڑا تو اللہ نے انہیں بندر بنایا۔ بندر کس قوم سے بنے؟ یہودی۔ یہ بندر کیا نہیں ہے؟ وصفی لحاظ سے نہیں، حیوانی لحاظ سے نہیں، بلکہ جسمانی لحاظ سے بندر بنایا اللہ تبارک و تعالی۔ والخنازیر، سور بنائے گئے، یہ بھی کس قوم سے ہوئے؟ یہودی۔ جب انہوں نے ہفتے کے قانون کو توڑا تو اللہ نے ان کی کیا ہے؟ بندر بھی بنایا، بعض کو سور بھی بنایا۔ والخنازیر، خنزیر اس کی جمع ہے خنازیر، خنزیر کہتے ہیں سور کو۔
وعبد الطاغوت، بتوں کی بندگی انہوں نے کی۔ بدبختوں نے شرکیہ اعمال میں ویسے ہی بڑھے جس طرح آج امت مسلمہ ولی پرستی میں بڑھی، اور ان میں سے بعض یوں آگے بڑھے کہ بتوں کی بھی پوجا کی۔ اور ہماری امت میں بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب ہماری امت میں بھی بعض لوگ صاف صاف بتوں کی پوجا کریں۔ ارے نشانیاں آثار ویسے ہی دکھ رہے ہیں، ہماری امت اسی طرف جا رہی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا، یہ ہے ٹھکانہ ان کا بہت برا اللہ کے ہاں۔ وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور ہیں بھی یہ بھٹکے ہوئے۔ دراصل یہ کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہ کہنا چاہتا ہے کہ بدبختوں، جن کا ایمان، جن کی اخلاص کو اللہ نے مانچ کے دیکھ لیا، اولئک الذین لم امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے تقوی کا امتحان ان سے لے لیا اور یہ کامیاب ہو گئے اصحاب۔ ان کو دیکھ کے تم نکتہ چینی کرتے ہو کہ یہ صحیح ایمان والے نہیں ہیں، ذرا اپنے دامن میں جھانک کے دیکھا تم نے کہ تمہارے کرتوت کیا تھے ماضی میں؟ یہی چیز آج کے فرق جتنے بھی ہیں ان سب کو اسی مقابلے میں ایک دعوت ہے۔ جنہوں نے توحید پرستوں کو، جنہوں نے اہل الحدیث کو، جنہوں نے اصحاب الحدیث کو، جنہوں نے اسلاف کی پیروی کو اپنا تن من دھن لگا کے اس شجر کو آبیاری دی اور اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، آج وہ لوگ جن کا کردار بھی نہیں ہے، جن کا ایمان بھی اس حد تک نہیں ہے، جن کے کردار میں ہمیشہ داغدار رہے ہیں ان کے گناہ، وہ انگلی بتا کے کہتے ہیں کہ تم صحیح مسلمان نہیں۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے یہاں ہو رہا ہے۔ ابھی ان کی پھر تیسری صفت بیان ہے، وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ۔ ان میں سے بعض اللہ کے رسول آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے، ایمان کے ساتھ آئے، حالانکہ جب وہ داخل ہوئے تھے اس وقت بھی اتنے ہی کفر میں تھے، جب وہ باہر نکل کے جا رہے تھے اس وقت بھی اتنا ہی کفر تھا ان کے اندر۔ دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به، جتنا کفر لے کے اندر داخل ہوئے اللہ کے رسول آپ کی محفل میں، جاتے وقت بھی ان کا اتنا ہی کفر تھا، صرف دکھاوے کا ایمان تھا اوپر اوپر۔ واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اللہ جانتا ہے ان کے دلوں کے اندر کیا ہے بھید۔ ہاں بعض ایسے پتھر دل ہم نے بھی دیکھے، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، بخاری بتاؤ، او برہندے صاحب ہمارے پیر ہم نہ بول ڈالے۔ ایسے ایک مباحثہ ہوا بچپن میں میرا، میں ہمیشہ کہا کرتا، میں نے سب باتیں بتا کے دلیل سے ثابت کی، تو بولا سو برہندے صاحب پیر بولے تو ہم نہ جہنم بھی منظور ہے صاحب، ہمیں کوئی چیز کہیں بدلا نہیں سکتی، ہم بڑے کٹو اس معاملے بس سن گن لینے کے لیے محفل میں آتے ہیں کہ کیا بندہ بول رہا ہے، کیسا بول رہا ہے، کیسے ورغلانا ہے لوگوں کو۔ ایسے ہر ایک مجلس میں اہل الاصلاح کے ہوتے، اللہ کے رسول کے دور میں بھی ہوتے تھے بدبخت لوگ، مسلمانوں کی شکل میں آ کے بیٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، ایمان کی نیت سے اللہ کے رسول آپ کی صحبت۔ میں پوچھ یہ رہا ہوں کہ ہما شما کا کیا اعتبار، ہم کس کھیت کے مولی ہیں کہ ہم دین کو سمجھائیں؟ جس نے نبی کی محفل میں ایمان نہیں پا سکتا بدبخت، وہ دوسروں کی محفل میں کہاں پائے گا؟ ایسے سنگ دل بھی ہیں تھے، اس لیے اللہ کہتا جب آتے تھے تمہارے پاس کہتے تھے آمنا، حالانکہ کفر اندر بھرا ہوا تھا۔ وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به، جب نکل کے گئے اس وقت بھی اتنا ہی کفر ان کے اندر بھرا ہوا تھا۔ واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اللہ جانتا تھا جو کچھ یہ چھپاتے تھے۔ ترى كثيرا منهم يسارعون في الكفر، اور تم دیکھو گے بہت سے لوگوں يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ یہ دو آیتیں بڑی ہی اہمیت کی حامل ہیں ہماری سچویشن کے لحاظ سے۔ اللہ کے رسول آپ بہت سے ان بدبخت دشمنوں میں سے پائیں گے، یہودیوں میں سے، یسارعون فی الاثم والعدوان،
بھاگ دوڑ کریں گے، مشکلیں پڑیں گے، بھاگ بھاگ کے کس کو بڑھاوا دینے کے لیے؟ سرکشی اور گناہوں کی باتوں کو بڑھاوا دینے کے لیے، فی الاثم والعدوان۔ اور حال ان کا ان بدبختوں کے کیا ہوگا؟ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، سود کھا کھا کے، حرام کھا کھا کے اپنے پیٹ کو پالیں گے۔ ذرا اندازہ کیجئے، ہم جب دعوت و توحید کے کام میں نکلتے ہیں، توحید کو پھیلاتے ہیں، کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بینک میں ملازم ہیں لیکن ہمارے اوپر بڑی بڑی گاڑی لے کے بولتا ہے بندہ، انہیں آتا نہیں کیا جی، اس کی بات مانو نہ بولو۔ تو کون سا رہے اچھا ہے؟ حرام خور، حرام کھاتا، تو بولنے کی پوزیشن کہاں رکھتا؟ انگلی اٹھانے کی پوزیشن کہاں رکھتا؟ تو حرام کھا کھا کے اپنے پیٹ کو پالا ہے۔ ایسے ہی لوگ تھے، نبی کو دیکھ کے کہتے اس کی بات نہ مانو، یہ دین سے بگاڑ دے گا تمہیں، بڑا یہ دیندار ہے پہلے سے۔ یہ کیا دیندار ہے؟ وہ تو دین کو بگاڑے گا، تو خود دیندار نہیں ہے پہلے۔ یہ بہت سے لوگ تم ہر زمانے میں پاؤ گے، تو اللہ کے رسول کے دور میں بھی، تو اسی لیے اللہ کے رسول کو فرمایا گیا ترا کثیرن، اللہ کے رسول آپ دیکھیں گے بہت سوں کو ایسے یسارعون فی الاثم والعدوان، جو بھاگ دوڑ کریں گے گناہ کے کاموں کو بڑھانے کے لیے۔ وہی عرس ہے، جھنڈا ہے، میوزک ہے، اس میں خرچہ بے زری کرے گا بدبخت۔ وہی غریبوں کے لیے کچھ کرو، کہے گا پیسے نہیں، فی الاثم والعدوان۔ اور سب سے بڑی نشانی وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، حرام کھا کے پلے۔ جن کے پاس کیا ہے؟ عرس کی بڑی اہمیت ہے، جھنڈے بنڈے کی بڑی اہمیت ہے، لیکن سود کے حرام ہونے کی اہمیت نہیں ہے۔ دیکھو ان کو جا کے، گھروں میں سود، بینک کرنے والا سود، گھر پالنے والا سود، بڑا سود، یا نہیں تو اپنا پیسہ فکسڈ ڈپازٹ میں ڈال کے کھا رہے ہیں حلال سمجھ۔ سود کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہی حال ان یہودیوں کا بھی تھا۔ ایمان کے کیا ہے؟ بال کی کھول نکالتے تھے، ارے یہ حرام، یہ حلال، کرو نہ کو، وہ کرو نہ کو، انگلی ہلایا تو اس کی نماز نہیں، ٹوپی نہیں بنا تو مسجد کو نہیں آنا۔ اچھا اتنا لگاتے نا بابا چھوٹے چھوٹے مسائل میں، سود کبھی کھانے سے روکے کیا تمہیں؟ نہیں کوئی تحریک نکالے کیا سود خور ہم مٹائیں گے؟ کبھی اس پہ کام کرے کیا؟ ہمارے خلاف اتنا کرتے نا، ذرا یہ بھی کرنا نہیں جو صریحاً حرام ہے، کبھی کرے؟ نہیں کرے گا، خود ملوث ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ لبئس ما کانوا، کیا ہی برا عمل ہے بدبخت جو کر رہے ہیں، بما کانوا یعملون۔ اب اس کے بعد پھٹکار ان پر ہے جو یہ سب کچھ دیکھ کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، علماء سوء۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ علماء سوء، خراب علماء کے بارے میں اتنی خطرناک آیت پورے قرآن میں نہیں ہے جو یہ آیت ہے۔ فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے علماء اور زہاد عابد لوگ انہیں پکڑ کے روکتے، عن قولہم الاثم واکلہم السحت، برا کام جھوٹ بولنے کا، گناہ کرنے کے کاموں سے اور سود کو کھانے سے ان کو کیوں نہیں روکا؟ ربانیین اور احبار، ربانی کی جمع ربانیون ہے، ربانی کا مطلب ہے اللہ والا۔ یہ لفظ یہودیوں کے لیے مخصوص ان علماء کے لیے ہوتا تھا، اور عموم عام سب شامل ہیں، وہ لوگ جو عبادت گزار ہیں۔ اور احبار کہتے ہیں حبر سے، حبر کا مطلب ہے عالم۔ تو دو کیٹیگری ہمیشہ امت میں رہے ہیں، ایک بہت زیادہ عابد ہوتے، علم نہیں ہوتا زیادہ، ایک بہت زیادہ عالم ہوتے، عمل ذرا کم ہوتا، لیکن یہ دونوں دین کے ستون ہوتے۔ ان کو عقت کی نگاہ سے امت دیکھتی، معاشرہ، سوسائٹی دیکھتی۔ تو کوئی کام برا ہوا تو سب سے بڑی ذمہ داری ان لوگوں پہ پڑتی کہ یہ پہلے ہی چٹان بڑھ کے کھڑے ہو جائیں، جیتے جی نہیں ہو سکتا یہ۔ لیکن آج ہمارے علماء کیا ہیں؟ خود کھانے لگے، خود بھکاری بن گئے، خود بک گئے، خود جا جا کے تھیلی پکڑ کے کیا ہے فاتحہ دلائیں اور لوگوں کو ابھاریں، تو قوم کیسے سدھرے گی؟ جس کام کو روکنے کے لیے اللہ نے انہیں بنایا تھا اسی کام کو کرنے لگے۔ یہی حال یہودیوں میں بھی ہوا، جو علماء روکنا تھا اور بتانا تھا کہ جو اوصاف تورات میں آئے تھے وہی نبی آج آیا ہے، دوڑو بھاگو جا کے بیعت کرو، وہی علماء آڑے بن کے کھڑے ہو گئے کہ ہرگز ہرگز اس نبی کو نہ ماننا۔ کیوں؟ ان کی پیٹ پوجا بند ہو جائے گی، ان کی سیٹیں چلی جائیں گی۔
آج بھی پوری امت کا یہی حال ہے مسلمانوں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ اگر ہمارے علماء سدھرتے، مسجد و ممبر و محراب کے بڑے اگر وہاں سے آواز لگاتے کہ فلاں شرک ہے فلاں بدعت ہے، تو پھر امت کے اندر ایسے بدعت و خرافات نہیں پھیلتے۔ لیکن علماء نے اپنے پیٹ کو دیکھا، دین کو نہیں دیکھا۔ مساجد کے اماموں نے ہمیشہ کیا ہے، چاپلوسی اختیار کی۔ معلوم ہے متولی ایک نماز کو نہیں آتا، لیکن جھگڑا ہوا تو متولی کے سپورٹ کرے گا، کیوں؟ تنخواہ وہ دیتا نا۔ ایسے لوگ مساجد کے متولی بننے کے حقدار ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مساجد کے معمار تو مساجد کے متولی تو وہ بننا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ آج کتنے مساجد کے متولی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں؟ حق بولنے کے لیے انسان، معمولی عوام تو کبھی کبھی بول سکتی ہے، لیکن یہ علماء کبھی نہیں کھولتے زبان۔ معلوم ہوتا ہے غلط ہے، معلوم ہوتا ہے حرام چل رہا ہے، معلوم ہوتا ہے سود کھا رہا ہے، لیکن کوئی آواز نہیں اٹھاتا کہ بھائی یہ غلط ہے۔ علماء آواز نہیں اٹھاتا، عوام کیا سمجھتی؟ گناہ ہی نہیں ہے۔ تو یہی سب سے بڑی غلطی یہودیوں میں ہوئی، جس کے سبب اللہ نے انہی سور اور بندر بنائے۔ حضرت علی نے منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا اپنے دور خلافت، کہا کہ مسلمانوں، ضحاک کی روایت ہے یہ باقاعدہ، جبکہ ابھی مسلمان نہ بگڑے تھے نہ کوئی اس طرح کا فساد ہوا تھا، لیکن انہوں نے تنبیہاً کہا مسلمانوں یاد رکھو، سب سے پہلا بگاڑ اور مصائب و آلام آنے کی وجہ وہ بنی جب یہودیوں کے علماء نے عوام کو غلطیوں سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ دروازہ ہے اللہ کے غضب کو دعوت دینے کا، کھولنے کا دروازہ۔ بس یہاں سے وہ پھٹکار پڑتی ہے امت پر، آہستہ آہستہ کوئی بندہ نہیں بچتا، نیست و نابود کر دیتا اس امت کو اللہ تبارک و تعالی۔ اسی سے معلوم ہوا ہے کہ صرف علماء پر نہیں، بعد میں ہر آنے والا عامی مسلمان بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کا پابند ہے۔ اچھائی کو دیکھا اسے ابھارو، برائی کو دیکھا کہو کہ جیتے جی نہیں ہوگی برائی۔ معاشرے میں شراب خانہ نہیں تھا، کہیں مسلمان معاشرے کے اندر شراب خانہ کھل رہا ہے، کل متحد ہو جاؤ، ہم مر جائیں گے لیکن یہاں شراب خانہ نہیں آ سکتا۔ اگر اس حیثیت سے ہم کرتے پہلے سے گورنمنٹ میں، دیکھیے آزادی کے وقت گورنمنٹ قائم ہوئی تو اصول کے طور پر عیسائیوں نے، یہودیوں نے اپنے اپنے مذاہب کے لیے لکھوایا۔ سکھوں نے کہا کہ ہم کا بڑا سا بڑا کیوں نہ ہو جائے، جنرل ہو جائے، تب بھی ہم اپنا کیا ہے پگڑی نہیں چھوڑیں گے، بال نہیں کاٹیں گے، چاقو نہیں چھوڑیں گے۔ آج بھی فوج کا سب سے بڑا ہوتا ہے وہ بال نہیں کاٹتا ہے، دوپٹہ بنا ہوا ہوتا ہے، چاقو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ ہم بدبختوں نے لی تو کیا لی، میلاد النبی کی چھٹی لی، بس ہمارے لیے مشکلات ہیں۔ ہمارا کوئی بندہ گورنمنٹ سروینٹ ہوتا ہے، بڑے عہدے پہ ہوتا ہے، داڑھی نہیں رکھ سکتا۔ ہاں، سکھوں کا بڑا سے بڑا کوئی بن جائے وہ پوری داڑھی کے ساتھ رہے گا، اس نے پہلے سے لکھوا کے لے لیا۔ یہ ہمارے شاعر ہیں، ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہم نے اپنے شاعر نہیں گنوائے، ہم نے تو کیا ہے پلو کھانے میں صرف مصروف ہوتے ہیں۔ میٹھا کھانا سنت ہے، یہی ہم کو معلوم ہے، پتہ نہیں کون سی حدیث سے لے لیا میٹھا کھانا سنت ہے۔ اس زمانے میں تو شکر بھی نہیں تھی۔ ہاں، ہماری تاریخ پڑھ جائیے، ہم کیسے سوتے رہے، اپنی قوم سے کیسے غفلت میں رہے۔ آج علماء کی نہیں، بس عوام کی بھی ضرورت ہے، اٹھو، دل کے اندر تہیہ کرو، جیتے جی برائی نہیں ہوگی، ہاں میری جان چلی جائے۔ یہ کیفیت ایک ایک مسلمانوں کے دل میں اٹھے گی تو معاشرہ سدھرے گا۔ کتنے زمانے سے نرمی نرمی سے تھپکتے رہو، بعض لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، ان کے لیے آگے بڑھ کے کچھ کرنا پڑے گا۔
توحید ایسی نہیں ہے، لاوارث نہیں ہے، کوئی چاہے ٹھکرا کے اپنے آگے بڑھ جائے. حمیت ہونی چاہیے اپنے دین کی. کوئی شخص سیدھا آ کے آپ کی ماں کو گالی دے تو آپ خاموش رہ کے مسکرا کے کہیں گے چلو تمہیں چائے پلاتا ہوں. یہ اخلاق والا آدمی نہیں کہلائے گا، یہ بزدل کہلائے گا. وہی بزدل بنے ہم بیٹھے ہوئے. معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں، برائیاں عام. ہماری اسلامی بہنیں اور بیٹیاں فحاشی و عریانی کے دلدل میں کفار کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. جیسا کہ میں ابھی سنا تھا مفتی عمر شریف حفظہ اللہ کیا اچھی بات کہے. کبھی گیزٹ بک لے کے دیکھیے کتنے مسلمان لڑکیوں کے نام تبدیل ہوئے ہیں، کتنے مسلمان لڑکے لڑکیوں کے لیے تبدیل ہوئے. کبھی 6 ماہ کی گیزٹ بک اٹھا کے دیکھ لیجیے، 3 ماہ قبل کی گیزٹ بک اٹھا کے دیکھ لیجیے کتنے نام تبدیل ہو گئے. حمیتیں کہاں مر گئی ہم سب کی؟ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ دین کے لوگ، ہماری بیٹیاں کفار کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، کانوں پہ جوں تک نہیں رہتی. لمحہ سوچ کا ایک فکر آپ کے اوپر نہیں گزرتی. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، بڑی تنبیہ ہے اس کے اندر. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سچ کہا. پڑھتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں. کیوں ایسا نہیں ہوا کہ ان کے علماء و احبار ان کو روکتے؟ ان قولہم الاثم واکلہم السحت، ان کے گناہوں کے کاموں سے ان کو روکتے اور ان کے سود کھانے سے ان کو روکتے، حرام کاری سے انہیں روکتے. حرام کا پلہ باہر بھی ہوتا جا رہا، حرام کے دلدل میں پھنستے جا رہے. نت نئی اسکیمیں، شیئرنگ، فلاں فلاں فلاں، ای ایم آئی، فلاں کریڈٹ کارڈ، امت پھنستی جا رہی. امت کے رہنماؤں کو، مالدار لوگوں کو جوں تک نہیں رینگتی جن کے خواہشوں پہ 10-10 ہزار تم بچی اور بچے کی خواہش پہ لٹاتے ہو. کتنی یتیم لڑکیاں ہیں جن کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا ہے تو کفار کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. تم نے کیا کیا ان لوگوں کے لیے؟ کتنا مال جمع کیا؟ کتنے لوگوں کو اس دلدل سے بچایا؟ اپنے گھر کی بیٹی کے لیے ایک اصول، دوسرے کے لیے ایک اصول. کیا وہ مسلمان بہن نہیں ہے تمہاری؟ کتنے ریزیومز میرے پاس آتے ہیں، کتنے لوگ رونا روتے ہیں، بیوہ ہو گئی، شوہر چھوڑ کے چلا گیا، رشتہ نہیں ملتا ہے. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری لڑکی کو نہیں ملتا ہے تو بیوہ کو کہاں سے ملے گا؟ ہم نے معاشرے کو اتنا بھاری بنا دیا شادی کرنا. تو زنا عام ہو رہا. 40% سے زیادہ ٹرپلیکین اور رائپٹا کے گھرانوں کے اندر بغیر شادی شدہ جوڑے رہ رہے ہیں. میں مردم شماری کر کے بتلا سکتا ہوں. لیکن ہمارے اماموں کو، ہمارے مسجدوں میں منبر و محراب کے بڑوں کو کبھی احساس تک نہیں جاگتا کہ معاشرے میں کیا ہو رہا. نماز پڑھ لیے بس، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اپنی زندگی آپ کبھی راتوں کی نیندیں نہیں اڑتی، کبھی بستروں پہ کروٹیں نہیں بدلتے. اپنی زندگی ہے، اپنا روٹین ہے، اپنے مزاج ہیں، اپنی پکنک ہے. ہفتہ اتوار پکنک مناؤ، منڈے سے کام شروع کرو، رابو رابو جانور کی طرح. پھر کمایا ہوا کیا ہے اڑا دو اسراف. بس یہ زندگی کا روٹین ہے. مل بھی بیٹھو کبھی سوچو بھی امت کہاں جا رہی ہے، امت کی لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں. یتیموں کا پرسان حال کوئی نہیں ہے. فحاشی و عریانی بڑھتی جا رہی ہے. ہر وہ بچی جو بچنا چاہتی ہے اس کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. کیوں؟ پیسہ تو کمانا ہے. باپ کوئی نہیں ہے، سرپرست کوئی نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو ناہنجار خود پیتا ہے. کتنی لڑکیوں کے میں سنتا ہوں احوال. امت نے کب کچھ نگاہ دیکھا مجھے تو یہ بھی بڑا درد دل ہے، بلکہ درد سر ہے کہ لوگ سناتے ہیں اپنے احوال، کچھ سمجھ کے سناتے ہیں کہ مولوی صاحب یوں ہیں یوں ہیں. ہمارے پاس کام کرنے کے لیے کچھ میدان نہیں ہے، سر جھکانا پڑتا ہے. امت کے نوجوانوں میں تڑپ نہیں ہے. یہ چیز ہمارے اندر یوں رچ بس گئی کہ علماء نے چھوڑا، عوام نے بھی چھوڑ دیا. اس تنبیہ کو یاد رکھو، اللہ ان کو نہیں چھوڑے گا. جنہوں نے باوجود سخت طاقت کے اس معاملے میں کچھ رول ادا نہیں کیا،
جوں تک نہ رہے گی ان کی نمازیں کام نہیں آئیں گی. اللہ پوچھے گا تیرے آس پاس یوں ہو رہا تھا تو نے کیا کیا؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. اگر تیری زندگی میں کوئی منکر دیکھتا ہے، تو برائی دیکھتا ہے اور تیرے اندر طاقت ہے تو ہاتھ سے روک. بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ، نہیں ہو سکتا تو زبان سے روک. فإن لم يستطع فبقلبہ، وہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم درد دل لے، دل کے اندر تو سوچ کہ کیا ہو رہا ہے. یہ بھی نہیں ہے وذالک اضعف الایمان، پھر ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے تیرے اندر، ایمان ہی نہیں ہے. سب سے کمزور ترین ایمان تو یہی ہے کہ کم از کم درد دل تو ہو، سوچے تو کیا ہو رہا ہے. یہ بدبخت کہاں جا رہے ہیں، ان کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. کبھی سوچا؟ لبئس ما کانوا یصنعون، یہ جو کچھ بھی بنا رہے ہیں بڑا ہی برا ہے جو یہ مال اکٹھا کر رہے ہیں دین کو بیچ کر. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. غلول کہتے ہیں اصل میں گردن سے بندھے ہونے کو، لیکن محاورہ ہے یہ کہ بخیلی کے لیے. بدبختوں نے کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں؟ کہا کہ اللہ بڑا بخیل ہے. ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے. کب کہا؟ اس وقت کہا جب اللہ نے پکار لگائی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کی راہ میں قرض حسنا دے؟ تو یہ کہنے لگے بدبخت اللہ تو لیتا ہے دیتا ہی نہیں ہے. حالانکہ وہ لینا بھی تمہارے لیے تھا، اللہ کو کیا پڑی ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو سب کے سب اللہ کی نظر میں فقیر ہو، صرف اللہ غنی ہے. اللہ هو الغنی الحمید. لیکن ان بدبختوں کی یہ جرات ہوئی. اسی لیے ایمان کا دشمن کوئی بنتا ہے تو وہ اللہ پر بھی گالی دیتا ہے. آج بھی دیکھیں گے توحید کی مخالفت میں کوئی بدبخت آتا ہے تو وہ اللہ کو بھی گالیاں دینے لگتا ہے. یہی مطلب ہے یہاں پر. ان یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بخیل ہے اللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ تبارک و تعالی نے جواب دی غلت ایدیہم، بدبختوں کے ہاتھ باندھے گئے. وَلُعِنُوا، اور ان پر اللہ کی لعنت پھٹکار ہے. بما قالوا، اس سبب سے کہ انہوں نے جو اللہ پر بخیل کا الزام لگایا. بل نہیں، بلکہ ہے کیا؟ یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء، جس پر چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دہنا ہاتھ خزانے سے بھرا ہوا ہے اللہ کا، اور کائنات کے شروع ہونے سے لے کر قیامت تک دیتا رہے گا، لیکن اللہ کے خزانے میں ایک رتی برابر بھی کمی نہیں ہوتی. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اللہ کے رسول سے دلاسا دیا گیا. اللہ کے رسول جب بھی کوئی آیات اتری ہیں، جب بھی قرآن اترا ہے، الٹا نصیحت لینے کے ان بدبختوں کے اندر کفر اور سرکشی ہی زیادہ ہوتی ہے. ایسے بعض لوگ ہوتے ہیں الٹا اثر ہوتا ہے. جہاں آ کے دل نرم پڑنا ہے وہاں اور سخت ہو جاتا ہے. یہی بدبخت ہے، ایسے ہی لوگ تھے وہ. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، ان پر زیادتی نہیں ہوئی سوائے اس کی کہ جب بھی قرآن کو سنا ان کے اندر طغیان اور سرکشی، کفر ہی زیادہ بڑھا. اس کے سبب اللہ نے ان پر کیا کیا؟ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. ان کے گروہوں کے اندر اللہ نے بغاوت اور سرکشی، غضب، سب سے زیادہ بغض، حسد، کینہ ڈال کے رکھ دیا. یہ ہمیشہ لڑتے رہیں گے آپس میں. یہود و نصارہ کے اندر بہت فرق ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول نے خود کہا ہے. یہودی 71 فرقوں میں تبدیل ہوئے، نصرانی 72 فرقوں میں تبدیل ہوئے، میری امت مسلمہ 73 فرقوں میں تبدیل ہو گئی. 71 72 73. ہمیں معلوم ہوتا ہے ایک سے عیسائی لگتے ہیں، نہیں، عیسائیوں کے اندر 72 فرقے ہیں. اور یہ ہمیشہ فرقے ایک دوسرے کو مارتے رہتے ہیں. ہمیں تاریخ معلوم نہیں ہے، ورنہ یہ مارتے رہتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں. یہی حال ہمارا اندر کا آج ہے. ہم بھی فرقوں میں بٹے مارتے رہتے ہیں. یہ کیوں؟ ہم نے اللہ کے کلام کو چھوڑا. اس کی پاداش تو اللہ نے کہا کہ قیامت تک ان کے اندر کیا ہے؟ دشمنی ہم نے ڈال دی. الی یوم القیامہ.
اور ساتھ میں مسلمانوں کو ہمیشہ جنگ کی آگ بھڑکاتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی کر کے سازشیں لڑانے کی. تو اللہ نے کہا کہ کلما اوقدوا نارن، جب بھی یہ مسلمانوں کے اندر اس طرح کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں، اطفأها اللہ ویسعون فی الارض فسادا، اللہ تبارک و تعالی اس کو روک دیتا ہے، بجھا دیتا ہے، اور یہ زمین میں فساد کرنے کے لیے ادھر سے ادھر پھرتے رہتے. واللہ لا يحب المفسدین، اللہ تبارک و تعالی مفسدوں کو پسند نہیں کرتا. ولو انہم، اگر یہ لوگ آمنوا واتقوا، ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم ولادخلناہم جنات النعیم، ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیتے. کفرہ کا مطلب ہے مٹا دینا، معاف کر دینا نہیں. کفرہ کا مطلب ہے مٹا دینا، چھپا دینا. اسی سے کفار ہے جو اللہ کی توحید کو چھپا دیتا ہے. تو فرمایا کہ لکفرنا عنہم سیئاتہم، ہم ان کے گناہوں کو، ان کی برائیوں کو مٹا دیتے. ولادخلناہم، اور ہم ان کو داخل کرتے جنات النعیم، بہترین باغات جنتوں میں. لیکن ان بدبختوں نے نہ ایمان لایا، تقوی کی روش اختیار. یہی حال ہمارا بھی ہے. ساتھ ساتھ نوٹ کر لیجیے، یہ ہماری ایک دوسرے کی مخالفتوں کو چھوڑ کے اگر ہم ایمان لاتے اور اللہ کے نیک کاموں میں ہم اسلام کے اوپر جڑ جاتے تو ہم پر رحمت کی بھرکا برستی. لیکن ہم تو ایک دوسرے کے دشمن بنے پھر رہے. پھر اس کے بعد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر یہ لوگ اپنے اپنے دور میں تورات اور انجیل کے حکم کو قائم کرتے، اگر ہم کہیں گے تو آج اگر یہ لوگ کلام اللہ کو قائم کرتے، تو اللہ نے کہا کہ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ تبارک و تعالی انہیں کھانے پینے کے رزق ایسے دیتا کہ اوپر سے بھی رحمتوں کی بارش ہوتی اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی ابل پڑتا اللہ کی رحمت. لیکن آج سوکھے مر رہے ہیں. آج کیا ہے غریبی میں؟ کون؟ مسلمان. آج کیا ہے سب سے زیادہ تنگی میں؟ کون؟ مسلمان. پریشانی میں؟ کون؟ مسلمان. خاندانوں کے ٹوٹنے میں؟ کون؟ مسلمان. لڑائی میں؟ کون؟ مسلمان. دشمنی میں؟ کون؟ مسلمان. یہ عذاب الہی کی مختلف قسمیں کیوں؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. اگر قرآن کے حکم کو قائم کرتے، قرآن و سنت پہ عمل کرتے، تو اللہ تبارک و تعالی بارشوں کے ساتھ تمہیں بہترین طور پر رزق دیتا. اتنا رزق کہ آسمان سے بھی اترتا، زمین بھی انگل دیتی. لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اوپر سے بھی رزق، تمہارے پاؤں کے نیچے سے بھی رزق. مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، یہ نہیں کہ سب کے سب ہی ایک ساتھ برے بن جاتے ہیں. کسی قوم، کسی جماعت میں ایسا نہیں ہوتا. ہاں، ان میں کے بعض ذرے ہیں جو ذرا برابر دکھتے ہیں، میانہ روی ہیں، ذرا عدل والے بھی ہیں کچھ نہ کچھ. اللہ نے جب بھی کہا ہے ان کے بارے میں یہ بات ضرور سے یاد دلائیے، پورے نہیں ہو گئے، بعض ان میں کے بھی اچھے ہیں. اسی طرح کسی کی دشمنی میں اتنا نہ آئے کہ ہم 100% کسی جماعت کو کہہ دیں کہ پورے کے پورے. نہیں، ہر جماعت میں کچھ نہ کچھ اچھے ہوتے ہیں. تو اس لیے فرمایا منہم امت مقتصدہ، بعض ہیں ان میں کے ذرے سے اچھے ہیں، میانہ رو ہیں، راست رو ہیں، مقتصد ہیں، درمیانی ہیں. لیکن وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اکثر جو ہیں نا ان میں کے بہت سے اکثر تو یہی ہیں جو برا عمل کرنے ہیں، ان کا کام ہی برائی ہے. ہاں، کچھ اچھے بچ گئے ہیں جو دراصل کچھ نہ کچھ اچھائی ان کے اندر اب بھی. تو یہ ایک چارٹ ہے، فٹ کر کے دیکھو تم کہاں کہاں فٹ ہوتے ہو. اگر ہوتے ہو تو یہ برائی اللہ صرف تم مسلمان ہو بلکہ معاف نہیں کرے گا. اس کی سزا بھی ویسے ہی ملے گی جیسے ان کو ملی تھی. وہ تورات کے حامل ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو نہیں بخشا، تم قرآن کے حامل ہونے کے باوجود تم کو نہیں بخشے. دیکھو اپنی زندگی میں یہ سب چیزیں فٹ کر کے. کیا ہمارے اندر بھی یہی نہیں ہے؟ جہاں برائیاں ہوتی ہیں ہم بھی سو رہے ہیں تو پھر تو بہت بڑا بلا ہے، بہت بڑی مصیبت ہم پہ آنے والی ہے. ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے بھی بہت سو کو بندر خنزیر بنا دے. یہ صرف اللہ کے رسول کی دعا ہے جو روکی ہوئی ہے. اللہ کے رسول نے دعا کر دی تھی کہ اللہ ایک ہی وقت میں ہلاک نہ کر دینا میری امت کو. اللہ نے کہا کہ قبول کر لیا.
ورنہ تو ہمارے کرتوت بھی وہیں پہنچ گئے کہ پچھلی امتوں کو جس طرح نیست نابود صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ویسے ہی ہم سب کو بھی مٹا دیتا، کیونکہ وہی شراب کا پینا، وہی ڈانس کی عیاری، وہی طبلے باجے، وہی آ کر قبر پرستی اور وہی شرکیہ افعال، وہی قوم لوط کے کام، قوم لوط کے جس عذاب پر، قوم لوط کی جو ہم جس پرستی پر اللہ نے آسمان سے پتھر اور آگ برسائی تھی، اس سے زیادہ ہمارے اندر بھی کیا ہے، ہومو سیکشولیٹی پھیل چکی ہے۔ ان کا دیکھنا رات دن، فحاشی اور عریانی کے ویب سائٹ میں اپنے آپ کو گما دینا، کتنے ہیں؟ اللہ کی رسول کی دعا ہے کہ بس ایک ساتھ ہم کو نیست نابود نہیں کرتے، ورنہ ہمارے اندر بھی فحاشی اسی درجے کی، سود کا کھانا اسی درجے کا، غیر اللہ کو پکارنا اسی درجے کا، فحاشی و عریانی اسی درجے کی۔ صرف اللہ کے رسول کی امت ہیں یا مسلمان ہیں، اس سے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ تبدیلی کر لیے اللہ کی رحمت ہے جو اوپر نیچے سے ڈھانپ لے، تبدیل پر کان جو نہیں رینگتا ہے اور آپ کے لیے کوئی احساس پیدا نہیں ہوتا ہے، آپ اپنی من پسند زندگی میں عیش روٹین، تو یاد رکھو کل قیامت کے دن ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے جب اللہ پوچھے کہ میرا اسلام ڈوب رہا تھا، نصرت کے لیے پکار ہو رہی تھی، مدد کرنے کے قابل تھے تم اور تم نے کچھ نہیں کیا، تو بتاؤ کیا جواب دو؟ اس جواب کو اب سوچ لو، احساس ذمہ داری کو اب سمجھ لو۔ ہر ایک بندہ اپنے اپنے نفس میں ٹھانے میرے جیتے جی برائی نہیں ہوگی میرے ساتھ، کم از کم محسوس تو کرے، گھر والوں کو سدھارنے کی کوشش کرے، اپنے اپنے حدود میں شروع کرے، تمہارے اپنے انڈر میں کتنے لوگ ہیں ان سے شروع کرے، ان کو کہے یہ زندگی نہیں ہے دائمی، مرنا ہے، جواب دینا ہے، ہر ایک اصلاح کی نیت سے کچھ نہ کچھ بولے، تو یہ چیز ہے گویا کہ اللہ کے ہاں کبھی ہم عذر کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں، اللہ جو کچھ بھی ہوا ہم کرتے رہے، پھر بھی ہماری معافی ہو جائے گی یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اتنا تو ہے کہ کچھ عذر پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ رہ جائے گا۔ اگر یہ بھی نہیں تو پھر ہمارا اللہ ہی محافظ ہے، ہمارے اندر احساس سوچ بھی نہیں۔ تو ان آیتوں سے ایک پیغام لے کے جائیے، ایسے نہیں کہ آئے بیٹھے سنے چلے گئے، ہمارے اندر ایک تبدیلی ہونی چاہیے، ہر کوئی یہ نیت ارادہ کرے کہ ہمیں اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، برائیوں کو روکنا ہے، نیکیوں کا حکم دینا ہے، کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔